السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ آج نئے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہم بات کریں گے PTM کے لاہور والے جلسے، جس کی تیاریاں مکمل ہیں اور گھوڑا بھی تیار ہے، میدان بھی تیار ہے۔ میرے ساتھ ہیں غلام رسول، سینئر صحافی، اپنا YouTube آپ تک چلاتے ہیں اور اسلام آباد میں کو کور کرتے ہیں، سیاسی جو بیٹس ہیں مختلف، اور نواز لیگ ان کی اسپیشل بیٹ ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ لاہور کی صورتحال کیا ہے۔ ویسے اسلام آباد لاہور کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں، شیخ رشید کو لایا گیا ہے، انہوں نے پہلے تو کہہ دیا ہے کہ بھئی میں جلسے کی فل اجازت ہے۔ اب یہ کنفیوژن ہے، جلسے کی فل اجازت ہے، روکیں گے کسی کو نہیں، لیکن کنٹینر کھڑے کریں گے، پانی چھوڑیں گے اس میں، اور پولیس کو الرٹ کریں گے، پوری پنجاب کی پولیس طلب کریں گے۔ کیا صورتحال ہے غلام رسول؟ جلسہ تو ویسے کامیاب ہے، ویسے مریم نواز صاحب نے دو دن پہلے دیکھا کہ کامیاب ہو گیا تھا۔ لاہور بھر کا جو مزاج، لاہور کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، اور جس طرح کی مریم کی جو اسپیچز ہیں ان میں سے لگتا ہے کہ لاہور کے لوگ نکلیں گے، نہ فقط لاہور کے نکلیں گے، پنجاب بھر سے لوگ مینار پاکستان آئیں گے۔ جلسہ کامیاب ہو چکا ہے، ہم آج ہی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کنفیوژن اس حوالے سے دیکھیں کہ ایک جانب وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم اجازت جو ہے وہ تو نہیں دیں گے، لیکن ہم روکیں گے نہیں، لیکن پنجاب حکومت کا آپ بار بار وفاقی وہاں کے صوبائی وزیروں کی پریس کانفرنسز سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روکیں گے کیونکہ کورونا وبا کی صورتحال ہے، اس حوالے سے ہم جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ 200 کنٹینرز اس وقت بھی پہنچا دیے گئے ہیں مینار پاکستان کے ارد گرد کے علاقوں میں، اور وہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں اس میں سے لگتا ہے کہ بھرپور کوشش کی جائے گی لوگوں کو روکنے کی۔ پکڑ دکڑ بھی آپ نے دیکھی کہ شروع ہو چکی ہے، DJ بٹ سے لے کے بٹ کڑھائی والے بھی۔ یہ وہ کہاں میاں نواز شریف ان کا نزلہ بٹوں پہ کر رہا ہے؟ ویسے آج کل یہ بٹ اپنی کاسٹ چینج نہ کر دیں۔ بالکل، یہ پہلے بھی ہم نے ایک بٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے یہی تھا نا، DJ بٹ تھا، اس کو گرفتار۔ DJ بٹ تو تھا ان کا، لیکن وہ جو بٹ صاحب جو گاڑیاں واڑیاں توڑ رہے تھے ان کا گلو بٹ تو بٹ وہ بھی تب بھی بٹ جو ہے نا وہ پاپولر ہوا تھا، اور اس بار یہ بٹ جو ہے نا دھر لیے گئے۔ بہرحال حکومتی کنفیوژن تو ہے۔ کل کابینہ میں بھی سنا ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے پالیسی کیا ہونی چاہیے، یہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت جو ہے نا وہ کنفیوز اس حوالے سے ہے کہ وزراء کی الگ الگ آراء آ رہی تھیں، اور عمران خان صاحب کا الگ بیانیہ تھا۔ پھر یہ اچانک شیخ رشید صاحب کو انٹیریئر منسٹری دی گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی حکومتی حلقوں میں خدشات پائے جاتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب انٹیریئر منسٹری کے باضابطہ طور پر امیدوار تھے، انہوں نے تیاری بھی مکمل کی ہوئی تھی، انہیں عمران خان صاحب نے کہا بھی ہوا تھا کہ آپ کو یہ منسٹری ملے گی، اور اس حوالے سے جب بھی سوال ہوتا تھا تو فواد چودھری صاحب سفارش بڑی ہے نا، شیخ رشید تو وہاں سے آیا نا، وہاں سے آیا، لیکن کہتے ہیں کہ جو فواد چودھری نے وہ ٹاسک جو اس جلسے کو روکنے کے حوالے سے دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ فواد چودھری نے انکار کر دیا۔ نتیجے میں پھر کورا جو ہے وہ شیخ رشید کا نکلا۔ اور دوسری کہانی یہ بھی ہے کہ شیخ رشید کے لیے ڈائریکٹ فون آ گیا تھا، بھائی بندہ اس کو لگاؤ آپ، اس کو وہ تو چاچے کو بھول جاتی ہے، بھولنے کی بیماری بھی ہے، اور اپنا مزاج بھی ہے اپنا، خیر۔ لیکن شیخ رشید نے تو کل اعلان کر دیا کہ ہم نہیں روکیں گے نا، پھر کنفیوژن کون سی ہے؟ وہیں جب وہ کہتے ہیں ہم نہیں روکیں گے، وہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر اردو کا وہ جو گرسات پٹا انہوں نے پڑھا، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ کسی زمانے میں یہ الطاف حسین پڑھتے تھے۔ اچھا، ہاں، پر اشعار ان کا دیکھ لیں، جھاڑو دے رہے ہیں ادھر۔ صحیح۔ تو شیخ رشید صاحب کو نہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو وہ کر رہے ہیں جلسے، جو تم کرو گے وہ ہم، تو وہ جلسے کریں، آپ بھی کریں نا، تو یہ مار کٹائی کریں گے، یعنی آپ جلسہ کرو گے تو ہم مار کٹائی کریں گے، ہم گرفتاریاں کریں گے، ہم پکڑ دکڑ کریں گے۔ تو جیسے ہی منسٹری کا اعلان ہوا تو پہلا تاثر یہی آیا تھا کہ اس طرح کا کوئی بندہ چاہیے تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا بہت سہارا بھی ہو، تاکہ وہ مضبوط انٹیریئر منسٹر ہو۔ عمران خان کے ہوتے کس وزیر کی کیا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ہو یار، یہ سارا ٹبر ہی ان کا بٹھایا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، وہ تو عالم آشکار ہے کہ کہاں سے آئے اور کیسے بیٹھے، لیکن جلسہ بہرحال کامیاب ہے۔ کل میں نے رات کو نہیں، یہ جو پنجاب میں موو چلی ہے، یہ پتہ نہیں کس طرح ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیٹیکل جو
فہم رکھتے ہیں لوگ، پنجاب میں اس طرح کی تحریک کا چلنا اور یوں ایسے چلنا دیوانہ وار، مطلب نواز شریف کے نام پہ لاہور کے خاص طور پہ اور پورے پنجاب کے عمومی طور پہ پورا پنجاب اور بالخصوص لاہور یا اس کے جو ارد گرد جو ڈویژن ہے پوری، تو اس طرح، اور یہ پھر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہاتھ ہو رہا ہے ہم سے، یا کچھ اندر بھی سنا ہے؟ نہیں، وہ تو سیاسی ادراک، جس بندے کو سیاسی شعور ہو اور لیڈر جو ہے وہ مستقبل میں جا کر دیکھتا ہے، دیوار کے اس پار بھی لیڈر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، لیکن وہ بہرحال موجودہ حکمرانوں کے پاس وہ حص نہیں ہے، نتیجے میں اس طرح کے وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال کل میں دیکھ رہا تھا کہ مریم اورنگزیب اور مولانا غفور حیدری سمیت رات دیر تک لوگ جو ہے مینار پاکستان گئے تھے، وہاں پہ کرسیاں جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا بندوبست کیا ہے، تو شاید وہ کرسیاں خرید لی گئی ہیں، کیونکہ تمام ڈیکوریشنز والوں کو کہا گیا کہ پرچہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ والوں کو کہا گیا ہے پرچہ ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، تو اس ڈر سے جو ہے نا کوئی بھی آرڈر لینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو کوئی انتظام انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے لاہور سے باہر کے لوگوں سے انہوں نے ہائر کی ہوں، وہ کرسیاں لائے ہوں، بہرحال کرسیاں لگنا شروع ہو گئیں، پنڈال سج گیا ہے، آج بھی وہاں پہ جو کمیٹی بنائی ایک اہم اعلان کیا تھا وہ شبلی فراد نے کیا تھا کل پریس کانفرنس میں پرسوں، کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے رہیں گے ادھر اسٹیج پہ ہوں گے ان پہ پرچہ ہوگا، تو مینس فضل الرحمان پہ بھی ہوگا، بلاول بھٹو پہ بھی ہوگا، محمود خان اچکزئی پہ بھی ہوگا، اختر جان مینگل پہ بھی ہوگا، یہ نیشنل پارٹی تمام لاہور میں ہوگا، تمام اور جو ان کی شکایتیں ہیں پھر کہ پنجاب ہم سے لڑتا ہے، پنجاب نے جو چھوٹے صوبوں سے زیادتی کے، پھر وہ تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا، پنجاب میں پرچہ کٹے گا اختر مینگل پہ، نیشنل پارٹی والوں پہ، اچکزئی والوں پہ، بلاول بھٹو پہ، پھر ان کے تو صحیح ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی پنجاب ہی کرتا رہا ہے ساری عمر، ویسے پنجاب نے ہی کیا ہے، اب جا کے نواز شریف کے پیچھے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکلے ہیں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ تو اوپر کی باتیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنی، ادراک تو ہے ان کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے جس طرح کی چیزیں موو چل چکی ہے، ملک بھر میں موو چل چکی ہے، جلسے جلوس ان کے کامیاب ہو رہے ہیں، عوامی بیانیاں، آپ کل میں دیکھ رہا تھا آپارا سے لے کر مختلف جگہوں پہ میرا جہاں جانا ہوا، لوگ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں وہ پی ٹی ایم کا کیا ہوگا، موومنٹ کیسے جائے گی، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، یعنی جو لوگ نہیں نکلیں گے ان کی دعائیں بھی پی ٹی ایم والوں کے ساتھ ہیں، لوگ اس میں بیٹھے ہوئے نا آسرے میں کہ یہ کامیاب، انتظار میں بیٹھے ہیں کامیاب ہو جائے، اس سے جان چھڑائے، لوگوں کے منہ میں سے نوالا چھن گیا، غریب لوگ جو جہاں یہ مارکیٹوں میں یا آپ دیکھیں نا ان کی حالت بہت جری ہے، بری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے جان چھڑائے، تو ان کی ساری مدد اخلاقی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے، لوگ وہ کال دیتے ہیں اس پہ حاضر بھی ہو جائیں گے، وہ اسلام آباد اگر آئیں، جب بھی آئیں گے تو یہ سارے لوگ ان سے مل جائیں گے، کیونکہ کل تاجر جو ایسوسیشن ہے وہاں کی، انہوں نے تو پی ٹی ایم والے اس تحریک کی حمایت کر دی، تو لوگ تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل عوامی رائے جو ہے نا وہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہے، پی ٹی ایم کے موقف کے ساتھ ہے، حکومت گھر جانی چاہیے، وہ ہر حوالے سے موقف جو ہے وہ جہاں کہیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری جو اہم بات ہے وہ کل بھی مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی، آج بھی ملاقات جو ہے وہ ہونی ہے، جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس دوران وہ ابھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ ملاقات ہونی ہے۔ اچھا، یہ بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ مزید صورتحال کچھ بہتری کی طرف جائے گی، اپوزیشن میں ایک دوسرے کے مابین جو ہے وہ اعتماد بڑھے گا؟ تاثر جو دیا جا رہا ہے نا، اصل میں پیپلز پارٹی کے ترجمان اب وہ ترجمانی کریں شبلی فراد یا شیخ رشید ٹائپ لوگ جو کر رہے ہیں نا، شبلی فیاض، یا پھر تو استعفیٰ نہیں دے گی، ایک تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے، دوسرے ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بڑھانے کے لیے، اور ایک دوسرے کو مطلب یہ پہلے بھی انہوں نے رکھا ہے، لیکن یہ جو ایجنڈا ان کے مابین بن رہا ہے نا وہ گرینڈ ایجنڈا بن رہا ہے کہ اب آگے کس طرح چلنا ہے۔ انہوں نے للکار تو دیا ہے، چیلنج تو کر دیا، اس حوالے سے ملاقاتیں ہو رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں یہ جلسہ مطلب ہم کامیاب سمجھیں؟ جلسہ کامیاب ہے، فقط جلسہ کامیاب ہے بلکہ یہ آئندہ کے جو مراحل ہیں، اچھا یہ جو پہلے تھا احتجاجی جلسوں کی سیریز تھی، پہلا مرحلہ ہے نا پی ٹی ایم کی موومنٹ کا، اس کے بعد باقی مراحل بھی ہیں، اس میں ڈویژن سطح پہ بھی احتجاج ہوگا، باقی چیزیں ہوں گی، لیکن جلسوں کی سیریز کا آخری جلسہ ہے۔ اور جس طرح مریم نے کل جو اسپیچ کی تھی، اس نے کہا تھا کہ لاہور جو ہے وہ کل فیصلہ دے گا،
پنجاب کل فیصلہ جو ہے وہ دے گا. تو یقینی طور پر جس طرح کی فیڈ بیک آ رہی ہے پی ٹی ایم کے سربراہان کو, پی ٹی ایم کے تمام جماعتوں کو, اور خود مریم کی جو اسپیچز ہیں انہیں جس طرح قبولیت مل رہی ہے, تو کہا جا سکتا ہے کہ جلسہ تو کامیاب ہے. اور یہ جلسہ تعین کرے گا کہ عمران خان کتنا وقت ٹھہرتے ہیں, حکومت کتنا دن رہے گی. ویسے انہوں نے تھوڑی آدھی حکومت ادھر ادھر کر دی ہے. 13 دسمبر کے بعد کیا ہونا ہے اس لیے پریشان بھی ہیں عمران خان, اسی لیے تو کچھ بدرا گئے بھی ہیں نواز لیگ کے پاس کہ یار اب چھڈو جی, لیکن چھڈنا انہوں نے نہیں ہے. اور میرے خیال میں کام آدھا اتر گیا ہے, کیونکہ سنبھال تو یہ سکتا نہیں ہے, ڈائلاگ پہ اس کا یقین نہیں ہے, باتیں کرتا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ فیصلہ کن جلسہ ہوگا. اور اس سے پہلے صاحب کو خود کو فیصلہ کرنا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا. دیکھتے رہیے ہمارا چینل.